ان کو آپ کا ایک ایک ووٹ دے کر ان کو کامیاب کرنا اور اس حلقے کو جتانا، کیونکہ یہ ہماری عزت کی بات ہے، یہ ہماری فخر کی بات ہے، یہ ہماری شان کی بات ہے کہ جس جگہ دارالسلام کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر اگر مجلس اتحاد المسلمین کا اگر کارپوریٹر نہیں جیتا تو بہت افسوس ہو جائے گا میرے بھائی۔ میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، ایک ایک ووٹ کا آپ جائزہ لیجئے، ایک ووٹ بھی ضائع مت کریے۔ ارے وقت آ گیا ہے ہم کو، ارے ہر جگہ کہیں نہ کہیں اونچ نیچ ہوتی ہے، یہ وقت نہیں ہے نکتہ چینی کرنے کا، یہ وقت نہیں ہے خامیوں کو گننے کا، یہ وقت نہیں ہے کہ پہلے ایسا نہیں ہوا تھا، پہلے ویسا ہوا تھا۔ نہیں میرے بھائی، آج وقت کا تقاضا ہے، آج وقت کا تقاضا ہے، اقلیتوں کو ایک مرکز سیاسی پر آنا پڑے گا۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ اقلیتوں کی ایک سیاسی جماعت ہونا ضروری ہے۔ آج وقت کا تقاضا ہے نقیب ملت جیسے قابل شخصیت کو ہم ہمارے ووٹوں کی طاقت سے نوازیں تاکہ ایوان پارلیمنٹ پہ جا کر ہمارا دکھ اور درد بیان کرنے والا کوئی ہو ہمارے طرف سے۔ آپ اس چیز کو بہتر جانتے ہیں، یا طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہو، یا یعقوب میمن کی پھانسی کا مسئلہ ہو، یا سی اے این آر پی جیسے کالے قانون کا مسئلہ ہو، یا شریعت کی بات ہو، تو کون ہے مرد مجاہد آواز اٹھانے والا ایوان پارلیمنٹ میں؟ ایک سیوی کوڈ کی بات کرتے ہیں تو کون دیتا ہے جواب؟ طلاق ثلاثہ کی بات کرتے ہیں تو کون دیتا ہے آپ کی طرف سے جواب؟ ارے ہر مسئلے مسائل کے لیے ایک سیاسی آواز کا ہونا ضروری ہے میرے بھائی۔ یہ ووٹ ان کے لیے ہے، یہ جیت ہار ان کے لیے ہے، ہم کو تو ہماری شریعت کو بچانا ہے۔ اگر شریعت کی حفاظت چاہتے ہیں تو میری بات لکھ کر رکھ لو آپ، اگر شریعت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو لکھ کر رکھ لو میری بات۔ اگر آپ کے پاس سیاسی طاقت ہوگی تو آپ کی شریعت بھی محفوظ ہوگی۔ اگر آپ کے پاس ایک سیاسی آواز نہیں ہوگی تو ان لوگوں کے منصوبے، ان لوگوں کے عزائم اتنے خطرناک ہیں۔ ارے مرضی میں جس کو جو آیا بولتے جا رہے ہیں۔ کہیں سے کوئی بولتا ہے کہ مساجد سے اذان کو بین کرو، کہیں سے کوئی کہتا ہے کہ برقعے کو بین کرو، کوئی کہتا ہے مسلمان قبرستان یا پاکستان۔ ارے کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہماری خاموشی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے صرف 2 ممبر آف پارلیمنٹ ہیں۔ اگر ہمارے پاس بھی، خالی تصور کرو، اگر 20 سے 25 اگر ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے اور ہماری بھی آواز ہندوستان کے 29 ریاستوں میں اگر ہوتی تو کسی ماں کے چلے کے پاس اتنی جرت نہیں ہوگی کہ مسلمان قبرستان یا پاکستان بولے ہم کو۔ ارے کیوں جائیں گے ہم پاکستان؟ پاکستان جیسی قیادت کو ہم ٹھوکر مارتے ہیں۔ یہ ملک بقول حبیب ملت کے، بقول نقیب ملت کے، یہ ملک ہمارے باپ کا تھا، ہمارے باپ کا ہے اور ہمارے باپ کا رہنے والا ہے۔ ارے ملک سے ہم کو اتنی محبت ہے کہ ہم پاکستان کی قیادت کو ٹھوکر مارے۔ خیر مدعا ہمارا وہ نہیں ہے، آج وقت کا تقاضا ہے۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، اے سرزمین دکن کے مسلمانوں، اے تلنگانہ اسٹیٹ کے مسلمانوں، اگر آپ کو سر اٹھا کر جینا ہے تو ایک سیاسی طاقت کو پیدا کرو، ایک سیاسی آواز کو مضبوط کرو۔ یہ بلدی انتخابات، یہ جیت ہار، ارے یہاں پر جیت ہار کی بات نہیں ہو رہی ہے، یا ووٹ دینے یا ووٹ کاٹنے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ارے ہم 70 برس انتظار کریں، 70 برس سے انتظار کر رہے ہیں ہم، اور 70 برس سے اگر کوئی لٹ رہا ہے تو ہم لٹ رہے ہیں، 70 برس سے اگر کوئی کٹ رہا ہے تو ہم کٹ رہے ہیں، 70 برس سے اگر کوئی برباد ہو رہا ہے تو ہم برباد ہو رہے ہیں۔ ان سب بربادیوں کی وجہ کیا ہے؟ ان سب نقصانات کی وجہ کیا ہے؟ اگر کہیں بستیاں جلتی ہیں تو مسلمان کی بستیاں جلتی ہے، کئی فسادات ہوتے ہیں تو آنکھ بند کر یقین کر لو کہ مرنے والے ہم ہی ہیں۔ آپ یہ یقین کر لو نیوز پڑھنے سے پہلے کہ کٹنے والے ہم ہی ہیں۔ کہیں پولیس کا ظلم ہوتا ہے تو یہ یقین کر لو کہ ظلم ہم پر ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے ہمارا، ہماری کوئی سیاسی آواز نہیں ہے، ہماری کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے۔ ارے ہاں میرے عزیزان ملت اسلامیہ، تم کو کلمے کا وعدہ دے رہا ہوں، اپنی صفوں میں اتحاد کو پیدا کرو، انتشار کو ختم کرو۔ اتحاد میں زندگی ہے، انتشار میں موت ہے، موت یاد رکھو بات کو۔ وہ کہتے ہیں کیا ہوگا؟ یہ 7 ایم ایل اے، 2 ایم پی، بہار میں 5 ایم
مہاراشٹر میں 1 MLA 2 MLA مہاراشٹر میں وہ کہتے ہیں کہ اتنے سے کیا ہوگا. ابھی زندگی کی اصلی اڑان ابھی باقی ہے, زندگی کی ابھی اصلی اڑان باقی ہے, زندگی کے کئی امتحان ابھی باقی ہے. ابھی تو تھامی ہے ہم نے مٹھی بھر زمین, ابھی تو سارا ہندوستان باقی ہے. ارے دیر ہوں گی, وقت لگے گا, بہت وقت لگے گا, مگر یاد رکھو میری بات کو. 8-10 ریاستیں پھر کر یہ بات تجربے سے بول رہا ہوں, یاد رکھو بات کو. آج ابھی مجلس آپ کی ہے, آج آ جاؤ اور مجلس کے ساتھ جڑ جاؤ, مجلس کو اپنی جماعت سمجھ کر مجلس کو طاقتور بناؤ. کل بھی یہی پر آنے والی ہے آپ, یہی آپ کا مرکز ہے, یہی آپ کا سیاسی دفتر ہے, یہی اویسی برادران آپ کے قائد ہیں اور آپ کے حق کے لیے آواز اٹھانے والے یہی دارالسلام کے صوبے داران ہیں آپ کی شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے. یہی دارالسلام, یہی جماعت ہے. ایک ساتھ سول کوڈ کی بات ہو رہی ہے, کون ہے ایک ساتھ سول کوڈ کی بات کے خلاف آواز اٹھانے والا؟ کون ہے؟ ارے کہیں پر اپنے لوگ 1500 روپے میں اپنی قیمتی ووٹ کو بھیج دیتے ہیں. نہیں میرے بھائی یہ مت کرو. 70 برس سے یہی کرتے آئے ہیں, کسی کے چہرے پہ ووٹ دے دیے, کسی نے کچھ مانگ کر ووٹ دے دیے, کسی نے کچھ لے کر ووٹ دے دیے. ارے ووٹ کا مطلب یہ نہیں ہے میرے بھائی. جب ہندوستان ملک آزاد ہوا 70 برس پہلے, تو ہمارے بزرگوں نے بھی ایک بیج کو برویا, یہ سوچ کر برویا کہ ہمارے پاس اقلیتوں میں شعور آئے گا, سمجھ آئے گی اور مسلمان بھی ایک سیاسی حکمت عملی کو اپنائے گا. ارے نہیں میرے بھائی, 70 برس لگتے ہیں کچھ مقام تک آنے کے لیے, ایک قیادت کو پیدا کرنے کے لیے صدیوں لگ جاتے ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ عوام اگر ہماری یہ بات کو, یہ درد کو سمجھ جائے تو یقیناً وہ دن دور نہیں ہے. ہندوستان کا 25 کروڑ مسلمان اگر ایک مرکز سیاسی پہ اگر آ جاتا ہے, ہندوستان کا 25 کروڑ مسلمان ایک مرکز سیاسی پہ آ جاتا ہے, اپنی سبھوں میں انتشار کو ختم کر لیتا ہے, تو خدا کی قسم دلی میں کون بیٹھے گا یہ آپ طے کرنے والے ہیں. یاد رکھو میری بات کو, دلی میں کون بیٹھے گا یہ ہم طے کر سکتے ہیں. مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, افسوس کی بات ہے ہم کئی دشاؤں میں بٹے ہوئے ہیں. نہیں میرے بھائی, یہ وقت کا تقاضا ہے, ہم تک جماعت کو مضبوط کرنا ہے. یہ بلدی انتخابات یہ آپ کے لیے بہت بہترین موقع ہے. دکھاؤ اپنے اتحاد کا ثبوت, دکھاؤ اپنی ایک سیاسی دورندیشی, دکھائیے اپنا ایک سیاسی حکمت عملی. اس جگہ سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو رویندر صاحب کو ایک ووٹ دیجیے آپ, اور یہاں سے 5 سال کی خدمت رویندر صاحب سے آپ دکھا لیجیے. کیا آپ یہ چیز کو نہیں محسوس کرتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے 45 کارپوریٹر اپنے اپنے ڈیویژن میں پورے لاک ڈاؤن میں 18 گھنٹے کام کیے ہیں؟ کیا اس بات سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ سیلاب آیا, طوفان آیا, بارش آئی, سینکڑوں گھر بارش میں ڈوب گئے. اگر نکلا کوئی مرد کا بچہ تو وہ آپ کا کارپوریٹر نکلا کوئی مرد مجاہد تو وہ آپ کا ایریا کا MLA نکلا مجلس اتحاد المسلمین کا. اگر نکلے کوئی تو حبیب ملت نکلے کوئی تو نقیب ملت نکلے. کیا KPR آیا؟ کیا KCR آیا؟ کیا اس کے چمچے آئے؟ کوئی نہیں آئے میرے بھائی. اپنا درد اپنے والے کو ہی ہوتا ہے, یاد رکھو. چوٹ آپ کو لگتی ہے تو درد میں محسوس کرتا ہوں, چوٹ مجھ کو لگتی ہے تو درد کو آپ محسوس کرتے ہیں. یقیناً میرے آپ کے درمیان میں کوئی خونی رشتہ نہیں ہے, مگر ایک رشتہ ہے جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. وہ رشتہ 1450 برس پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر گیا, اور اس رشتے کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس رشتے کی بنیاد پر آپ میرے بھائی ہوئے اور میں آپ کا بھائی ہوں. مل کر ایک ختم کھائے, اسی رشتے کی بنیاد پر ہم سب مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ جڑ جائے. ارے ہم کام کر رہے ہیں, دن میں 12 گھنٹے 15 گھنٹے کام کر رہے ہیں. کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کہ ہماری بچیوں کی حفاظت ہو. حبیب ملت آپ کی جان کی پرواہ نہیں کرتے ہوئے, کئی بار اپنی جان کو چھوٹوں میں ڈالتے ہوئے دن میں 18 گھنٹے کام کرتے ہیں. کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کہ ہماری بچیوں کی حفاظت ہو, ہمارے معصوم بچوں کا روشن مستقبل ہو, آنے والی نسلوں کے لیے ایک سیاسی ایکسپیکٹیبل پلیٹ فارم چھوڑ کر جائے مجلس اتحاد المسلمین کے لیے. ارے وقت آئیں گے ہم مر جائیں گے,
وقت آئے گا آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، مگر آنے والے حالات بہت خوفناک ہے. میری بات کو یاد رکھو. یہ RSS کے منصوبے، یہ BJP کے منصوبے تم کو جینے نہیں دیں گی، تمہاری نسلوں کو جینے نہیں دیں گے. اگر اپنی نسلوں کے لیے ایک محفوظ زندگی چھوڑنا جانا چاہتے ہیں تو ایک سیاسی طاقت کو بناؤ، ایک سیاسی آواز کو بناؤ. ان چوراہوں پر پکارنے سے کچھ حل ہونے والا نہیں ہے مسئلے کا. ان چوراہوں پر پکارنے سے قانون بدلنے والا نہیں ہے. یہ آواز اگر ایوانوں میں جائیں گی تو مسئلوں کا حل ہوگا. اب پلٹ کر میں اپنے مدعے پر آتا ہوں. سن رہے میری بات؟ آپ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ذرا آواز دو نا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آگے بات کروں اس سے پہلے ایک نعرہ تو دے دو. بولو مجلس اتحاد المسلمین، بولو نقیب ملت. یہ زبان برا ہے، آغا برا ہے، یا فخر ملت بھی آئے ہیں. سالار ملت کے سینکڑوں جلسے ہوئے اسی سرزمین پر سارے دکن میں مشہور ہے. آغا پورے کا ایک ایک مرد 10 کے برابر ہے نا؟ ایک ایک بچہ شیر کے برابر ہے، 100 کے برابر ہے. پیارے تو ایک تاریخ کے دن بتا دینا 100 کا چمکار کیا ہوتا ہے. اپنا ایک ووٹ ڈالو اور بستیوں سے قافلے لے کے نکلو پولنگ بوتھ پر. 100 ووٹ ڈال کر آنا. ایک ایک شخص بتاؤ کون کون 100 ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہے؟ اتنے ہاتھ. ارے یہ ہماری جماعت ہے، یہ ہماری پارٹی ہے، یہ نقیب ملت ہماری جان ہے، ہماری شان ہے. ان کے لیے، ان کی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے اگر جان کا بھی سودا کرنا پڑا تو یہ اطہر فاروقی تو تیار ہے. اور کوئی تیار ہے؟ آواز دو نا. ارے میرے بھائی، ملک کے حالات بڑے خوفناک ہو رہے ہیں. سمجھو سیاسی اشاروں کو یہ حالات پہلے جیسے نہیں ہے. اب کانگریس پوری دفن ہو گئی. کانگریس کو ہوش میں آنے کے لیے 20 سے 25 سال لگ جائیں گے. ابھی اس وقت آپ کے درمیان میں آپ کی اپنی پارٹی ہے. اس پارٹی کو مضبوط کرو، نقیب ملت کے ہاتھ کو مضبوط کرو، نقیب ملت کو مضبوط کرو، اپنی جماعت کو کامیاب کرو. انسان کو ہو تو ہم کو ہمارے ووٹ کا اثر دکھانا ہے. محبت کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی طاقت اگر ووٹوں میں بن گی تو ہمارا یہ امیدوار یہاں سے بھاری کامیاب ہو سکتا ہے. محفوظ کر سکتا ہے. آپ کا ایک کارپوریٹر آپ کے حلقے میں جلدی بھرتی آبرسانی کے ساتھ نئی سڑکوں کا کام کر سکتا ہے، اسٹریٹ لائٹ کا کام کر سکتا ہے، اور حکومت سے ملنے والے بے شمار سہولتوں کو لڑ کر آپ کے بستیوں تک پہنچائیں گے. یہ کام کرتی ہے مجلس اتحاد المسلمین. آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنا ایک ایک ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ڈالیے. یہ آپ کی اپنی متاع عزیز ہے. اس جماعت کو ووٹ دینا آپ کا شرعی فرض بھی ہے اور سیاسی فرض بھی ہے. ملک کے حالات سب سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. نئے نئے سیاسی منصوبے بن رہے ہیں اقلیتوں کو خراب کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، آنے والے وقت کے لیے، اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے ایک سیاسی پلیٹ فارم کو مضبوط کریے. اگر اس ملک میں اگر شان کے ساتھ جینا چاہ رہے ہیں، طاقت کے ساتھ جینا چاہ رہے ہیں تو ایک سیاسی جماعت کو مضبوط کریے. اپنا ووٹ اپنی جماعت کے حق میں دیجیے. اپنا ووٹ اپنی جماعت کے حق میں دے کر جماعت کو کامیاب بنائیے. شکریہ. خدا کی دعا کے دعوانا الحمدللہ. اب آپ کے سامنے آپ کے حلقے کے ہونے والے امیدوار رویندر صاحب بات کریں گے. روی بھائی अंकल पूरा
یہاں سے لڑنے کا موقع